هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا كتاب الله لا شيء سواه يهذبنا نعمل به كتاب الله لا شيء سواه يهذبنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے۔ اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم کے حصول کے کچھ آداب جو ہے ہم کمپلیٹ کریں گے۔ اسلام ایک علم والا دین ہے اور ہمارے دین میں علم کے حصول کو بہت 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 امپورٹنس دی گئی ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ مسلمان کئی ایریاز میں جاہل ہے، دین کے علم میں بھی دنیا کے علم میں بھی، لیکن یہ ایک علم ہمارے دین میں اور ہمارے ریلیجن میں بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دعا کرنے کا حکم دیا ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 114 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل رب زدنی علما، کہہ دیجئے اے میرے رب اضافہ کریے یا زیادہ کریے مجھے علم میں۔ یعنی کوئی چیز کی ہم دعا کب کرتے ہیں؟ جب وہ امپورٹنٹ ہوتی ہے، نعمت ہوتی ہے، تبھی دعا کرتے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اتنی امپورٹنٹ نعمت ہے کہ اس کے لیے دعا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسلام میں علم کی کیا اہمیت ہے ہم اس حدیث سے بھی اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک حدیث میں آتا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ ہر مسلمان irrespective of status، مرد ہو یا عورت، امیر ہو یا غریب، جوان ہو یا بوڑھا، سب کے اوپر، عورتوں کے اوپر بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ تمہارے اوپر فرض ہے۔ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس کو فرض بتایا گیا ہے۔ پہلے بھی حدیث جو ہے ہم نے لی تھی، اسی طرح سورہ مجادلہ میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ بلند کرتے ہیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے، منکم تم میں سے، والذین اوتوا العلم درجات، اور ان لوگوں کو جو دیے گئے تم میں سے علم درجوں میں۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ علم والوں کے درجے بہت بلند ہوتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، عالم کی عابد کے اوپر ایسی فوقیت ہے جیسے چاند کی دوسرے ستاروں پر۔ یعنی اب آپ دیکھیے اس حدیث میں بتایا ہے عالم کی عابد یعنی علم رکھنے والے کی فوقیت یا درجے جو زیادہ ہوتے ہیں وہ عابد کے اوپر، عابد یعنی اللہ تعالیٰ کا بندہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اس کی فوقیت ایسی ہے جیسے چاند کی دوسرے ستاروں پر۔ یعنی ایک انسان اگر پوری زندگی علم حاصل کرتا ہے اور ایک انسان اگر پوری زندگی عبادت کرتا ہے، تو عبادت کیا ہوتا ہے؟ جتنی عبادت کیے اس کا اتنا اجر ہوتا ہے، لیکن علم کیا ہوتا ہے؟ اس کا اثر سالوں سال
جو ہے رہتا ہے اور اس کا اجر انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ ثواب جاریہ میں اور یعنی مرنے کے بعد جو چیزیں جو 3 چیزیں آئیں گی میں بعد میں لوں گی، تو پھر کیا ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے امام بخاری کو دیکھیے، امام جو ہے نووی کو دیکھیے، یا ایسے اور بھی امام ہیں، ان کی جو محنت ہے اس سے انیومریبل یعنی لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، سالوں سال لے رہے ہیں. اس وجہ سے عالم کی عابد کے اوپر یہ فوقیت ہے. سمجھ میں آئی؟ یعنی ستارے آپ ایک دفعہ آسمان میں دیکھیے یا امیجن کریے کہ ستارے ہیں، دوسرے ہیونلی باڈیز ہے، کچھ نظر آتے ہیں، کچھ نہیں بھی نظر آتے، کچھ ویزیبل ہے، کچھ چھوٹے چھوٹے ہیں، کچھ بڑے، لیکن چاند ایک دم کلیئر، ایک دم ویزیبل. ایسا ہوتا ہے علم والا. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں آپ کو اور مجھے شامل کر لے، آمین. تو عالم کے بہت بڑے درجے ہوتے ہیں اور علم رکھنے والوں کی بہت امپورٹنس ہوتی ہے. جب ایک انسان جو ہے مر جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال کمز ٹو این اینڈ، سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ، جیسے مسجد بنا دیے، کنواں بنا دیے، مدرسے بنا دیے، جس کا فائدہ مرنے کے بعد بھی لوگوں کو پہنچتے رہا. پھر اس کے بعد نفع والا علم، جیسے ابھی میں جو ہے اماموں کا ذکر کی، ان کا علم دیکھیے کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے. اور اس کے بعد صالح اولاد. یہ 3 ہی چیزیں ہیں جو مرنے کے بعد جو ہے کام آتی ہے. تو اس لیے علم کا حاصل کرنا ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے اس میں؟ قرآن کا علم ہے. آپ ایک بار اپنی زندگی میں یہ سوچئے کہ میں کتنی چیزوں کا علم حاصل کی. یعنی علم حاصل کرنا تو ڈیلی کوئی نہ کوئی نئی چیز ہم سیکھتے ہی رہتے ہیں. تو میں جو کوشش کی، بہت ساری چیزیں، لینگویج سیکھے، میتھمیٹکس سیکھے، اکاؤنٹ سیکھے، سائنس ہے، لیکن سب سے امپورٹنٹ علم کون سا ہے؟ سب سے امپورٹنٹ نالج کون سی ہے؟ قرآن کی، دین کی نالج. اس کے ساتھ ہم کیا کیے؟ اکثر ہم سنتے ہیں کہ دین کا علم سیکھنا بھی ضروری ہے. یہاں پر دیکھیے یہ سٹیٹمنٹ میں دین کا علم سیکھنا بھی ضروری ہے، یہ بھی کہاں سے آیا؟ دین کا علم سیکھنا سب سے زیادہ ضروری ہے، یہ سٹیٹمنٹ کیوں نہیں آیا؟ بھی کی جگہ کہاں سے آ گئی یہاں پہ؟ ہم کبھی اس کی امپورٹنس کو سمجھے؟ سوچ کے دیکھیے کہ کیا ہم اس کی امپورٹنس کو سمجھے؟ ہم کبھی بھی یہ ریئلائز کیے کہ یہ اتنا امپورٹنٹ ہے؟ اور یہ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ قرآن کا علم اور دین کا علم ہمیں کیوں امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ یہ ہمیں ہمارا پرپس آف کریشن بتاتا ہے، یعنی ہمارا ویری ایگزسٹنس کا ریزن، کہ میں کیوں پیدا ہوئی، میں دنیا میں کیوں آئی، میرے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، میری پیدائش کا مقصد کیا ہے، یہ ہم کو معلوم ہوتا ہے قرآن کے علم سے اور دین کے علم سے. ہماری ایگزسٹنس اور وجود کا کیا مقام ہے آپ سوچئے، اور اس کا ایگزسٹنس کے بارے میں، اس کے مقصد کے بارے میں جاننا کیا ضروری نہیں ہے؟ کیا امپورٹنٹ نہیں ہے؟ اگر ہمارے جو ہے بارے میں کوئی تھوڑی سی بات کر دیے تو کتنا غصہ آ جاتا ہے کہ مجھے ایسی بات کہہ دی ہے. کبھی یہ سوچئے کہ اپنے بارے میں کوئی بری بات کہہ دے تو اتنی جو ہے ٹھیس لگ جاتی ہے. وہ میں خود کے ایگزسٹنس کے پیچھے کیا مقصد ہے میں کبھی وہی جان ہی نہیں، اور وہ میں صرف اور صرف قرآن کے علم کے ساتھ جان سکتی ہوں. اور دوسری چیز، پہلی ہو گئی میری ایگزسٹنس کے بارے میں مجھے پتا چلے گا. دوسری چیز، ہم کو بنانے والا، ہمارا کریٹر کون ہے؟ مجھے بنانے والا، آپ کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، میرا رب ہے. کیا آپ اس رب کے بارے میں جاننے کی کوشش کیے کہ وہ رب کیا ہے، کیسے ہے، کیا کرتے ہیں، میرے بارے میں کیا معاملہ ہے، میرے ساتھ اس کا کیا کنیکشن ہونا چاہیے، میرے ساتھ میرے رب کا کیا ریلیشن ہونا چاہیے، میرا رب مجھے کیا حکم دیتا ہے، میرا رب کیسے راضی ہوگا، میرا رب کیسے ناراض ہوگا؟ کیا کبھی جانے؟ یہ قرآن ہمیں ہمارے رب سے، جس نے ہم کو بنایا، جس نے ہم کو کریٹ کیا، اس سے کنیکٹ کرتی ہے. اسی لیے پہلی وحی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا؟ پڑھو گے تو معلوم ہوگا. اقرأ بسم ربک الذی خلق. پڑھو. اگر پڑھیں گے نہیں تو معلوم کیسے ہوگا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ پہلی وحی میں فرماتے پڑھو اللہ تعالیٰ اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا، کیونکہ جس نے تمہیں پیدا کیا اس کے نام سے تم پڑھو. تو ہمیں پڑھنا ہے،
کیا؟ قرآن پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، تاکہ جس نے ہم کو پیدا کیا اس سے ہمارا کنیکشن ہو، اس کے بارے میں ہم جانیں، اپنے بارے میں ہم جانیں کہ میری جو ہے وجود اور ایگزسٹنس کا مقصد کیا ہے۔ اقرا وربک الاکرم، پڑھو اور تمہارا رب کرم والا ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے سکھایا تم کو ساتھ قلم کے۔ یہاں سے پین کی امپورٹنس پتہ چلتی ہے۔ تو اگر آپ کو علم کے سفر میں بلند درجے پانا ہے تو کیپ پین آلویز وتھ یو۔ صرف ایک کان سے سنی اور ایک کان سے نکال دی تو پھر علم آپ کا نہیں پختہ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود پہلی وحی میں فرما رہے ہیں الذی علم بالقلم، لکھنا ہے، نوٹس بنانا ہے۔ آپ اس کورس میں اور اس سفر میں نوٹس بنائیے، لکھیے۔ علم الانسان ما لم یعلم، اور اللہ تعالیٰ کیا سکھائے انسان کو جو نہیں وہ جانتا تھا؟ بہت ساری چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ مجھے یہ آ گیا، وہ آ گیا، وہ آ گیا، وہ آ گیا، لیکن جیسے میں آپ کو بتائی آج کے سیشن میں، جیسے جیسے آگے آگے درجوں میں جائیں گے تب پتہ چلے گا کہ مجھ سے زیادہ جاہل اور کوئی نہیں ہے۔ تو اپنے پرپس آف کریشن جاننا ہے، اپنے رب سے کنیکٹ ہونا ہے، تو قرآن کا اور دین کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم جنت کا راستہ پکڑے، جیسے صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، یعنی جو کیا کرتا ہے راستہ کس کا؟ علم کا اپناتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ تو اس قرآن کے علم کے سفر میں جو ہمیں اپنے کریٹر سے جوڑتے ہیں، ہمیں اپنے پیدائش کا مقصد بتاتے ہیں، اس میں ہم انشاءاللہ تعالی سب کور کریں گے۔ میں کور کروں گی نہیں، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں ساری چیزیں کور کی ہے، کھانا پینا، زندگی کے آداب، سوشل لائف، لین دین، تجارت، بزنس، پڑوسیوں کے ساتھ، فیملی لائف، ایوری تھنگ، ہر چیز اس میں بتائی گئی ہے۔ اور یہ علم کا حصول یا حاصل کرنا پاسبل یا ممکن نہیں ہے جب تک ہم ان کے آداب اور ایٹیکیٹ کو نہ جانیں اور نہ فالو کریں، اور انہیں جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ علم کے آج کل بہت سارے سورسز، بہت سارے دروازے کھل گئے ہیں، انٹرنیٹ کی اور اس کی دنیا ہے، سوشل میڈیا کی دنیا ہے، تو ان کے آداب نہیں ہونے کی وجہ سے علم تو بہت سارے لوگ حاصل کر رہے ہیں، لیکن طریقہ صحیح نہیں ہونے کی وجہ سے اور ایٹیکیٹ صحیح نہیں ہونے کی وجہ سے یہ علم کا فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے۔ تو اگر آپ علم حاصل کر لیے لیکن اس کا فائدہ نہیں پہنچا تو وہ علم بیکار ہے۔ اور علم کے حصول میں سب سے پہلے یاد رکھیے علم کا حصول کیا ہے، یہ ایک عبادت ہے۔ عبادت جو ہے فیو ریچولز نہیں ہوتے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، لیکن سب سے پہلے کیا چیز ہے، ہم کو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ علم حاصل کرنا ہے، جیسے اخلاص۔ سب سے فرسٹ کنڈیشن کیا ہے علم کے حصول کے لیے؟ اخلاص۔ اخلاص کیا ہے؟ پیورلی فار اللہ سبحانہ وتعالی۔ میں آج یہ کلاس میں کیوں ہوں، میں آج یہ کورس کیوں جوائن کرنا چاہتی ہوں؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ آپ سوچئے کہ آپ یہ کلاس میں کیوں آئے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی رضا کے علاوہ، یعنی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے علاوہ پہ کوئی اور مقصد ہے تو وہ انٹینشن کو آج لیٹس چینج، آپ اور میں سب، کہ نہ مجھے کسی سے کمپٹیشن ہے، نہ مجھے دکھاوا ہے، نہ میں یہ سرٹیفکیٹ لے کے جو ہے کچھ حاصل کرنے والی ہوں یا کوئی اور مقصد، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کو پلیز کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں یہ کر رہی ہوں۔ تو اپنے اعمال کو درست کرنا یہاں پہ ضروری ہے، جیسے انما الاعمال بالنیات، پورے اعمال جو ہے ان کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے، تو یہاں پر ہماری نیت درست کرنا ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو علم تو حاصل کر لیں گے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نہیں کریں گے تو وہ عبادت کا درجہ نہیں پائے گی، اجر اس کا ہم کو نہیں ملے گا۔ تو اس سفر میں ہم اپنی نیت درست کرتے ہیں، اپنے آپ کو جو ہے ہم ڈیفینیٹلی جو ہے جیسے حدیث لیے کہ سب سے بیسٹ وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں، لیکن بیسٹ تو ہوں گے انشاءاللہ اللہ کی نظر میں، لیکن یہ چیز نہ ہم پیسے کے لیے، فیم، گلوری، تعریف،
یا مجھے لوگ مانے یا مجھے لوگ پر جو ہے بڑا سمجھے، یا پھر اس علم کے ذریعے میں نہ کسی کو گراؤں گی نہ نیچا دکھاؤں گی. یہ ساری چیزیں یعنی یہ ساری نیگیٹو چیزوں سے اپنے آپ کو ڈٹیچ کرنا ہے، تبھی علم کی جو بلیسنگ ہے وہ ہمیں ملے گی، تبھی علم کا جو ہے فائدہ ہم کو ملے گا. اگر ہم اپنی نیت کو درست کر لیں گے اور اخلاص جو ہے یہ پوائنٹ رکھ لیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ یہ علم کے فائدے ہم کو انشاءاللہ تعالی ملیں گے. دین نیکسٹ از امید اور ڈر میں بیلنس. اس سفر میں جیسے جیسے ہم آگے جائیں گے بہت ساری نئی نئی چیزیں سیکھیں گے، ڈیٹیل تفسیر ہوگی انشاءاللہ تعالی، تو بہت ساری نئی نئی چیزوں کو ایکسپلور کریں گے. کچھ لیسنز اور کلاسز کے بعد تقویٰ ایک دم بڑھ جائے گا، تو کبھی ایک دم ایموشنل ہو جائیں گے، کبھی غلطیوں پر گناہوں پر ندامت ہوگی. تو پھر ان حالات میں کیا کرنا ہے، یعنی ڈفرنٹ ایموشنل لیول سے ہم گزریں گے. تو ڈر اور امید میں بیلنس رکھنا ہے. یعنی کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ یا اللہ میں تو یعنی ہم میں سے کچھ ایسے ہو سکتے ہیں کہ بہت سارے گناہ کر بیٹھے، ایسی چیزیں کیے، تو ایسے سے خیال آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ میں تو اتنے ساری گناہ کر دی، اب کچھ نہیں ہو سکتا میرا. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈیفینیٹلی ڈرنا ہے، ایسے بے خوف بھی نہیں ہونا ہے. یعنی کچھ لوگ بے خوف ہوتے ہیں، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کر دیں گے، میں تو کلمہ گو. نہیں، بے خوف بھی نہیں ہونا ہے اور بالکل ڈر کر اب کچھ نہیں ہو سکتا، ایسا بھی نہیں ہونا ہے. تو بیلنس دونوں میں رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ ڈیفینیٹلی غفور الرحیم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر غلطی ہو گئی تو اس کا کیا وے آؤٹ ہے یہ بھی بتایا ہے. اور بالکل بے خوف ہو کر زندگی بھی نہیں گزارنا ہے. ڈر اور امید یہ دونوں کو بیلنس کرتے ہوئے چلنا ہے. نیکسٹ ہمبلنس، عاجزی. تھوڑا بھی تکبر نہیں آنا ہے. یعنی جیسے میں آپ لوگوں کو بتائی کہ جیسے جیسے علم کے سفر میں آگے جاتے جائیں گے ڈیفینیٹلی بہترین لوگ ہیں خیرکم من تعلم القرآن، جو ہے ہم ابھی حدیث لیے، بیسٹ لوگ ہوں گے. اللہ تعالیٰ جو ہے بہت فضیلتیں دیے، درجے بلند ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کی محفلوں میں جو ہے نام لیں گے، اور ہماری محفلوں میں انشاءاللہ تعالیٰ فرشتے ہوں گے، لیکن تکبر نہیں. کیونکہ جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اس کے علاوہ پر یہ سفر میں آپ لوگوں کو وارن کروں گی، لوگ آپ کو جو ہے غلط کہیں گے، باتیں بنائیں گے، غصہ کریں گے، تو آپ جو ہے کیسے نیگیٹولی ریاکٹ نہیں کریں گے، غصہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا وہ دیکھیں گے، سمجھیں گے. لوگ نہیں سنیں گے بات، نئی انفارمیشن آئے گی، نئی نئی باتیں پتہ چلے گی، وہ بھی قرآن کی روشنی میں. تو پھر آپ کا دل کرے گا کہ میں اس کو بھی بتا دوں، اس کو بھی بتا دوں، اس کو بھی صحیح کر دوں. لیکن ہر چیز کی ایک حکمت ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ پر کیا ہوتا ہے، شیطان کیا کرتا ہے، پہلے یہاں پہ نیت درست کرنے والی بات بتا رہی ہوں. شیطان کیا کرتا ہے، پہلے جو ہے فرسٹ سٹیپ پر روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ تم یہ مت کرو، یعنی کسی بھی عمل سے روکتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں، اپنی ڈٹرمنیشن سے آگے بڑھتے ہیں. تو شیطان کیا کرتا ہے، اندر جا کر نیت میں کھوٹ کر دیتا ہے. تو نیت جب خراب ہو جاتی ہے، یعنی دل میں جب تکبر، کبر یہ چیزیں آ جاتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، اجر حاصل نہیں ہوتا، عمل ویسٹ ہو جاتا ہے. تو ہمیشہ جو ہے یہ چیز ذہن میں رکھنا ہے کہ نیت کریکٹ رکھیں گے تو عمل کا اجر محفوظ ہے. اور یہ اس کے لیے یہ جو نیت کریکٹ رکھنا ہے یا اخلاص اونلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے رکھنا ہے، کبر کو اور بڑائی کو دور رکھنا ہے، اس کے لیے ہمبلنس کی ضرورت ہے. اور جیسے جیسے آگے جائیں گے اور زیادہ ہمبلنس کی جو ہے ہم کو ضرورت پڑے گی. اینڈ پیپل ول ہیٹ یو، کمنٹ یو، کچھ لوگ حسد کریں گے، کچھ لوگ جلیں گے، کچھ لوگ آپ سے سوال کریں گے کیا فائدہ ہے، تم اتنی محنت کر رہے، 3 سال کا کورس، اس سے بہتر تو تم کچھ اور کر لیتے، اچھی جاب مل جاتی تم کو. عجیب عجیب سوال کریں گے کہ یہ ڈگری کی کیا ویلیو ہے، یہ جو ہے ڈپلوما کی کیا ویلیو ہے، یہ محنت کی کیا ویلیو ہے. جسٹ اگنور دیم. ہر نبی کے ساتھ ہوا. ہر نبی کو اگر آپ دیکھیں گے، ان کو جو ہے لوگ کمنٹ کیے، ان کو جو ہے لوگ بتائے. تو بی پیشنٹ، بی ہمبل، یہ 2 کیز رکھ لیجئے. یہ 2 جو ہے امپورٹنٹ چیزیں، بی پیشنٹ، بی ہمبل. جیسے جیسے آگے جو ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں ہم جو ہے خود بتائیں گے، اللہ تعالیٰ بار بار ہم کو جو ہے کیسے سچویشن میں کیسا ریاکٹ کرنا جو ہے بتاتے ہیں. اور جب تھوڑا تھوڑا سیکھتے ہیں، ایون فرسٹ کلاس کے بعد بھی آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ میں ان کو بتاؤں، ان کو بتاؤں، فلاں چیز بتاؤں. لیکن آلویز بی پیشنٹ، بی ہمبل، دین نیکسٹ از بی جینٹل.
موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے فرعون جیسے انسان کے پاس جا کر جو ہے حق بتانے کے لیے کہا تھا تو کہا تھا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، تو نرم بات کہنے کے لیے کہا. تو وی شوڈ آلویز بھی، کیونکہ اب آپ جو ہے قرآن کے اسٹوڈنٹس ہیں، قرآن سیکھ رہے ہیں، اینڈ دس شوڈ ریفلیکٹ ان یور ایکشنز. تو نرم بات کرنا ہے. کوئی بھی حق بات کسی کے سامنے کہہ رہے ہیں، ڈونٹ بی روڈ، ڈونٹ بی ہارش، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود بتائے لینا، نرم بات کرنا ہے. اور بولنے سے پہلے رزلٹ کے بارے میں سوچیے، کیونکہ قرآن خود ہم کو غور و فکر کرنا بتاتی ہے. بار بار آپ دیکھیں گے آگے آگے جیسے جیسے انشاءاللہ تعالیٰ آیتیں جائیں گی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ غور و فکر کرو، غور و فکر کرو. تو ہمیشہ یہ نہیں کہ حق بات ہے. کچھ لوگوں کا یہ سوچنا ہوتا ہے کہ حق بات ہے بس بتا دینا ہے، روڈلی نہیں بتانا ہے. سوچ کر، سمجھ کر، رزلٹ ذہن میں رکھ کر، اور ایسے، کیونکہ ہم اگر کسی کو بتاتے ہیں تو کس مقصد سے بتاتے ہیں کہ حق ہے پہنچا دوں بس بوجھ کی طرح؟ نہیں، بات مجھے پہنچانی ہے اس نیت سے اور اس طریقے سے کہ سامنے والا اس کو سمجھے، ایبزارب کرے اور اپنی غلطی کو ٹھیک کرے. اور یہ سوچ کر بات بتانا ہے کہ سامنے والا اپنی غلطی کو ٹھیک کرے. اور وہ کیسے ٹھیک ہوگی یہ سوچنا ہے. کرٹیسائز کرنے سے، بری بات کرنے سے، گرانے سے، انسلٹ کرنے سے، کیا ان چیزوں سے سامنے والا اپنا جو ہے بیہیویئر یا اپنا ایکشن چینج کرے گا؟ نہیں کر سکتا. تو حکمت یوز کرنا ہے کہ سامنے والا اپنا یعنی اپنی غلطی کیسے ٹھیک کرے. تو اس کے لیے بھی ہمبلنس ضروری ہے، اس کے لیے بھی عاجزی ضروری ہے، اس کے لیے بھی پیشنس ضروری ہے. دین نیکسٹ از ثابت قدمی. یہ بہت واسٹ کورس ہے. تعلیم القرآن لمبا سفر ہے، اس کے لیے آپ کو ایفرٹس اور ٹائم لگانے ہوں گے. آپ سوچئے کہ کالج کی ڈگری کے لیے آپ کتنے ایفرٹس لگائے، کتنا ٹائم جو ہے دیے. کیا بنا ایفرٹس کے آپ کے اسٹڈیز کمپلیٹ ہو گئے؟ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. اس کو سیکھنا مشکل نہیں ہے. یعنی میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ اس کو سیکھنا امپاسبل ہے یا مشکل ہے، کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن سیکھنا مشکل ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اللہ تعالیٰ نے آسان کیا ہے قرآن کو ذکر کے لیے. تو یہ مشکل یا ناممکن نہیں ہے، لیکن یو ہیو ٹو گیو ٹائم، یو ہیو ٹو پٹ یور ایفرٹس. بی فرم، بی پیشنٹ، ڈگمگائیے مت. کچھ اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں گے، جیسے دوسری کمٹمنٹس ہو سکتی ہے، صحت ہو سکتی ہے، پریگننسی ہو سکتی ہے، گھر میں اچھے برے دن ہو سکتے ہیں. ہر دن ایک جیسا نہیں ہوتا. لیکن پھر اپنے آپ کو جو ہے یعنی یاد کریے کہ ابھی جو ہم یہ سیشن میں لیے کہ قرآن امپورٹنٹ کیوں ہے، میرا مقصد بتاتی ہے، کریٹر سے جو ہے کنیکٹ کرتی ہے، درجے بلند ہوں گے. دین اسائنمنٹ بھی ہے، اس میں بھی کافی چیزیں آئیں گی. تو ہر چیز کے لیے ایفرٹس ہوں گے، ایفرٹس لگیں گے. تو پھر مجھے میرے ایفرٹس ڈالنا ہے، مجھے ٹائم دینا ہے. دنیا کے اسٹڈیز کے لیے اب بچوں کے ایگزامز ہیں یا آپ کے ایگزامز ہیں، تو آپ کیسے ٹائم دیتے ہیں؟ پڑھتے ہیں نا. تو پھر اس کے لیے بھی آپ کو ٹائم دینا ہوگا. دین ہر چیز ایک ٹائم میں ون گو میں حاصل نہیں ہو سکتی ہے. اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، تعلیم القرآن بھی جوائن کر لیے، اس کے ساتھ یہ کورس بھی جوائن کر لیے، وہ کر لیے، وہ کر لیے. نہیں ہو سکتا. یو ول اینڈ اپ نو ویئر. ایک چیز میں قدم جمائیے. اور تعلیم القرآن جو ہے بہت واسٹ چیز ہے. آپ تفسیر سیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام سیکھ رہے ہیں، اس کے ساتھ اور 50 چیزوں میں انوالو مت ہوئیے. یہ ایک کمپریہنسو کورس ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت ساری چیزیں جو ہے اس میں آپ سیکھیں گے. یعنی فقہ کو بھی کور کریں گے، سیرہ کو بھی کور کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ ہم. تو اور 50 چیزوں میں انوالو مت ہوئیے. بہتر ہے ایبزارب واٹ یو لرن، ایبزارب واٹ یو لرن. ٹھیک ہے. دوسری چیز، اچھے لوگ، اچھے دوستوں کے ساتھ رہیے. اور آپ تعلیم القرآن کے جو آپ کے ساتھی ہیں ان سے بھی دوستی کریے، تاکہ اس سفر کو، کیونکہ میں آپ کو بتائی کہ لوگ کرٹیسائز کریں گے، بولیں گے، تو اس سچویشن میں یا ان ٹائمز میں آپ کو موٹیویشن کی ضرورت ہوگی، ان ٹائمز میں آپ کو انکریجمنٹ کی ضرورت ہوگی. تو ایسے دوستوں کو بنائیے جس سے یہ سفر آپ انجوائے کر سکیں اور ایزی ہو. اینڈ بلیو می، جو پچھلے بیچز تھے وہ اتنے پکے فرینڈز بن گئے کہ اگر کوئی اچھی یا بری بات ہوتی ہے تو
پچھلے بیچ میٹس جو دارالارقم کے، میں ان کو بتا رہی ہوں، پیچھے پہلے بہت سارے بیچز گزرے ہیں، تو وہ لوگ پہلے یعنی ابھی بھی وہ گروپس ہے اتنے سال کے بعد بھی، اینڈ کوئی اچھی یا بری چیز ہوتی ہے تو فیملی کے ساتھ نہیں شیئر کرتے، وہ لوگ اپنے بیچ میٹس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، کیونکہ وہ کنیکشن جو ہے بلڈ ہو جاتا ہے. کیونکہ یہ جو دوستی ہے یا یہ جو ریلیشن ہے وہ پیورلی اللہ کے لیے ہے، تو اللہ تعالیٰ ویسی محبت ڈال دیتے ہیں. تو ایسے دوست بنائیے جو یہ سفر آپ کے لیے آسان کرے، اور اپنے بیچ میٹس کے ساتھ بھی دوستی کریں تو ان چیزوں کو ڈسکس کریں، اور غیبت اینڈ یہ نیگیٹو چیزوں سے جو ہے دور رہیں. علم آپ برننگ ڈیزائر کے ساتھ ہی جو ہے سیکھ سکتے ہیں. یو کانٹ ڈو اٹ وداؤٹ دیٹ. آپ پچھلے جو ہے اماموں کی یا بڑے بڑے اسکالرس کی لائف ہسٹری دیکھیے، دے ہیڈ اے پیشن، دے ہیڈ اے ڈیزائر فار دس علم. تو پھر یہ ڈیزائر اور پیشن ہونی چاہیے. دین ٹائم مینجمنٹ، رات میں آپ نیکسٹ ڈے کا، کیونکہ جتنے دن آپ تعلیم القرآن کر رہے ہیں رات میں آپ کا کیا کریے، نیکسٹ ڈے مجھے کیا کیا کرنا ہے. ایون آئی ڈو دیٹ. رات میں کیا کرتی ہوں سونے سے پہلے، نیکسٹ ڈے مجھے کیا کرنا ہے وہ ساری چیزیں ایک جو ہے لسٹ بنا کر رکھ لیتی ہوں. تو پھر اس کے بعد میرے لیے صبح اٹھتے ہی پرائیورٹیز کیا ہے میں دیکھتی ہوں، اور وہ پورا کام جو ہے کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہوں. تو ٹائم مینجمنٹ از ویری امپورٹنٹ. تو رات میں آپ پوری لسٹ بنا لیجیے کہ مجھے کل کیا کیا کرنا ہے. اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ تعلیم القرآن. تعلیم القرآن کے لیے آپ کو ٹائم لگے گا، تفسیر سیکھنے کے لیے، ترجمہ یاد کرنے کے لیے آپ کو ٹائم لگے گا. تو گھر کے دوسرے کام، کیونکہ موسٹلی جو ہے ہاؤس وائز ہے تو گھر کے کام ہوں گے، یا پھر ایون جاب کا کام ہے، آپ جاب کرتے ہیں، یا پھر اگر آپ اسٹوڈنٹ ہے، ایون دیٹ یو ہیو ٹو کیپ ان یور لسٹ، تاکہ دوسرے کام ٹائم سے ہو تو پھر آپ تعلیم القرآن کو ٹائم دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک چیز ہو گئی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ تعلیم القرآن کر رہے ہیں تو جیسے میں آپ کو بتائی، پیپل ول کرٹیسائز یو، کچھ مشکلیں آئیں گی. ہو سکتا ہے گھر والے بھی پہلے جو ہے ساتھ نہیں دیں، جیسے یہ کیا تم ہمیشہ پڑھتے بیٹھی ہو، یا اس طرح کی باتیں آئیں گی. لیکن دھیرے دھیرے جب ہمارے اندر چینجز دیکھیں گے تو پورا گھر بھی انشاءاللہ تعالیٰ چینج ہوگا. اور یہ میں نہیں بتا رہی ہوں، پچھلے پورے تعلیم القرآن کے گریجویٹس بتائیں. پہلے ایک دو پارے مشکل ہوگی، سب لوگ کو عجیب لگے گا یہ جو ہے کیا پڑھتے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، کیا یہ کیا وہ. لیکن دھیرے دھیرے جیسے جیسے ہم آگے پڑھتے جائیں گے اور ہمارے اندر چینجز آئیں گے، ایون دے ول بی امیزڈ انشاءاللہ تعالیٰ. تو بتانا میں یہ چاہ رہی تھی کہ اگر آپ تعلیم القرآن کر رہے ہیں تو اٹس ناٹ این ایکسکیوز کہ آپ اپنے دوسرے رسپانسبلٹیز سے پلہ جھاڑ لیں. یعنی آپ کو اپنے گھر کی رسپانسبلٹیز، اپنے فیملی کے ٹورڈز رسپانسبلٹیز، اپنے پیرنٹس، اپنے بچے، اپنے جاب، یہ ساری رسپانسبلٹیز پوری کر کر اس کے لیے ایکسٹرا ٹائم نکالنا ہے. ہو سکتا ہے آپ کو نیند چھوڑنی پڑے، 6 to 7 hours سے زیادہ مت سوئیے. کسی نہ کسی طرح ان چیزوں کو مینیج کرنے کی کوشش کریے، بیکاز ٹائم مینجمنٹ از ویری امپورٹنٹ. کیونکہ اس سفر میں ہم اپنی پیدائش کا مقصد جانتے ہیں، اور ہماری پیدائش، ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک مومنٹ امپورٹنٹ ہے. اور آج جو حالات ہے، جس طرح جو ہے زندگی کی اہمیت ہم کو پتہ چلتی ہے، یعنی ان حالات میں، یہ پینڈمک میں اور ان حالات میں آپ کو زندگی کی کیا اہمیت ہے یہ تو پتہ چل گئی ہوگی کہ آج زندگی جو ہے ہر چیز سے زیادہ امپورٹنٹ ہو گئی. اسکول سے زیادہ، ڈگری سے زیادہ، وہ ایگزامز، وہ انٹرنس ایگزامز، وہ بورڈ ایگزامز جن کے لیے ہم سالوں سال محنت کیے، اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ زندگی ہو گئی. کھانے، پیسے، جابز، ہر چیز سے زیادہ زندگی ہو گئی. آئی تھنک کہ یہ سب پچھلے 2-3 مہینوں میں آپ لوگوں نے ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ زندگی کی کیا امپورٹنس ہے. تو آپ سوچئے کہ یہ زندگی میں کی کیا امپورٹنس ہے، اور یہ زندگی میں کیا امپورٹنٹ ہے، یہ زندگی کا ایک ایک لمحہ کتنا امپورٹنٹ ہے. یہ امپورٹنٹ لمحوں کو، یہ امپورٹنٹ زندگی کو اننیسیسری چیزوں میں، ٹی وی، اسپورٹس، گاسپس، ویسٹ گیدرنگ، ویسٹ کی چیٹنگ، اس میں ویسٹ مت کریے. اللہ تعالیٰ آپ کو چوز کیے ہیں. آج اگر آپ یہ کلاس میں ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو چوز کیے ہیں. سو آرگنائز تھنگس. دین ڈیبیٹ اینڈ آرگیومنٹ اگر ہو تو اچھی طریقے سے کریے. یعنی اب آپ سب الگ الگ ماحول سے ہوں گے، ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے آئے ہوں گے. کچھ ڈفرینس آف اوپینین جو ہے انٹرپریٹیشنز میں، دین کی باتوں میں بھی آئے گا. آپ کا میرے ساتھ بھی کچھ ڈفرینس آف اوپینین آ سکتا ہے، کلاس میٹس کے ساتھ بھی ڈفرینس آف اوپینین آ سکتا ہے، صحابہ اکرام میں بھی ڈفرینس آف اوپینین آیا. لیکن وہ لوگ کیا کیے؟ ہمیشہ ایک دوسرے کی رسپیکٹ کیے اور اچھے طریقے سے ڈسکس کیے.
تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ کہیں اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے، غلط سمجھ لیے ہیں یا ڈفرینس آف اوپینین آتا ہے، تو اچھے میتھڈ سے اچھے وے میں ڈسکس کریے. یہ نہیں کہ میں صحیح ہوں، میں یہاں پہ میں صحیح ہوں یا میں غلط ہوں کی بات نہیں ہے، یہاں پر کیا صحیح ہے یہ بات ہے. چیزوں کو انالائز کرنا سیکھیے. قرآن اور سنت کی بات مجھے کیا بتاتی ہے یہ جو ہے سوچنے کی کوشش کریے. دین ریویژن از ویری امپورٹنٹ. پورے کورس میں ریوائز کرتے رہیے. بلینک پاروں کا میں آپ کو بتائی کہ بلینک پارے لیجئے، اس میں لکھیے. مصحف یعنی جو قرآن عربک میں ہوتی ہے 30 جلد ایک ہے، تو ان کو جو ہے آپ جیسے جیسے پڑھتے، آپ جتنی آیتیں پڑھے قرآن پڑھ کر دیکھیے کیا مجھے سمجھ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے. کبھی کچن میں ہیں آپ تو قرآن کی آیتوں کو پلے کریے جو آپ پڑھے، تو دیکھیے کہ مجھے وہ آیتیں یاد یا نہیں، ان کا ترجمہ مجھے آتا ہے یا نہیں آتا ہے، اس کو سوچیے. تبھی جو ہے ریویژن کے ساتھ کیا ہوگا، آپ کی نالج پکی ہوگی. کچھ ڈیفیکلٹ ورڈز ہے تو ان کو لکھ کر آپ فریج پر لگا لیجئے یا مرر پر لگا لیجئے. تبھی جو ہے یہ نالج پکی ہوگی. اور نالج جو ہے کب پکی ہوگی؟ جب آپ امپلیمنٹ کریں گے اس کو تب، اور نیکسٹ اس کو آپ جو ہے آگے پہنچائیں گے. تو ابھی جو ہے یہ بہت ارلی ہے آگے پہنچانے کے لیے. پہلے جو ہے اسٹارٹ وتھ یور اون فیملی. بچے جو پڑھے اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کریے، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ شیئر کریے، اپنے پیرنٹس کے ساتھ شیئر کریے، اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریے. اور جہاں پر ایزی ہے ان کے ساتھ پہلے شیئر کریے. ایزی یعنی جو کلوز فرینڈز ہیں، جو آپ کی بات مانتے ہیں، ان سے پہلے شروع کریے. جو اپوز کریں گے، کرٹیسائز کریں گے، ان سے بعد میں شیئر کریے. ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس کے لیے پھر اور حکمت اور الگ چیزوں کی ضرورت ہوگی. اینڈ گھر والوں میں سم ٹائمز عورتوں کے لیے ہسبینڈ بہت مشکل ہوتا ہے ان کو ڈیل کرنا. وہ بھی ہم کیسے ڈیل کرنا ہے آگے آگے دھیرے دھیرے لیں گے. تو جن کے ساتھ ایزی ہے ڈیل کرنا ان کے ساتھ پہلے شیئر کرنا شروع کریے. بھلے ہی آپ جو ہے اپنا فیملی کے واٹس ایپ گروپ میں ہیں یا جہاں جہاں آپ شیئر کر سکتے ہیں، جو نالج آپ شیئر کرتے جائیں گے. لیکن جو نالج آپ شیئر کر رہے ہیں، کیونکہ حدیث میں بھی آیا ہے بلغوا عنی ولو آیا، یعنی تم جو ہے آگے پہنچاؤ، بھلے ہی وہ آیت ہے لیکن انی آیا ہے مجھ سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ انفارمیشن ہونی چاہیے. آگے پہنچانے کی حرص میں ادھر سے بھی لے لیے ادھر سے نہیں. ہر نالج اوتھینٹک نہیں ہوتی، ہر چیز آگے مت پہنچائیے، کہیں آپ غلط چیز آگے نہ پہنچا دیں. تو جو صحیح چیز ہے اس کو آپ اپنے گھر میں، بچوں میں اور اپنے فرینڈز میں شیئر کریے. اور لیکن اگین اس میں نہ تعریف ہونی چاہیے، نہ کبر ہونا چاہیے، ہمبل ہونا چاہیے، عاجز ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں ہونا چاہیے. کبھی بھی یہ مت کلیم کریے کہ مجھے اتنا علم ہے یا میں اتنا سیکھ لی، کیونکہ اکارڈنگ ٹو می ایک زندگی میں عالم یا عالمہ بننا مشکل ہے. کوئی بھی ایک زندگی میں، یعنی علم اتنا بڑا جو ہے سمندر ہے کہ آپ عالم یا عالمہ ایک زندگی میں بن ہی نہیں سکتے ہیں. یہ بہت لمبا سفر ہے یہ آپ کے. اور یہ کتنا لمبا سفر ہے، ایک قرآن آپ کمپلیٹ کرنے کے بعد جو ہے جانیں گے. تو اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے لیے یہ سفر آسان کرے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیشہ ہم لوگوں کو چوزن رکھے، یہ کتاب سیکھنا اور سکھانا ہمارے لیے آسان کرے. اللہ تعالیٰ آمین. اگر کوئی ڈاؤٹ ہے تو پوچھیے. اگر کوئی لیٹ جوائن کیے ہوں گے تو یو ول گیٹ دا ریکارڈنگ آف دا سیشن، نو پرابلم. یا فیس بک پیج پر جائیے، آپ کو ابھی مل جائے گی. میں اس میں ایکسپلین کی رجسٹریشن کی لنک میں آپ کو دیتی ہوں. اچھا، کوئی ایک سوال بیچ میں کیے تھے مجھے کہ ہندی میں پارا مل سکتا ہے. ٹھیک ہے، ہندی میں بھی پرووائڈ کروں گی میں انشاءاللہ تعالیٰ. اردو اور ہندی کے جو پارے ہیں وہ انڈرسٹینڈ قرآن اکیڈمی کے ہم لوگ جو ہے استعمال کرتے ہیں. لیکن یہ رومن انگلش کے جو ہے یہ دارالارقم کے خود ٹیم میٹس نے جو ہے بنائے ہیں الحمدللہ. رجسٹریشن کی ڈیٹ تو نہیں ہے، لیکن اگر آپ جلدی رجسٹر کریں گے، کیونکہ اب دیکھیے آج ہم کیا کیے، علم کا حصول کے آداب یہ لیے. نیکسٹ سیشن میں انشاءاللہ تعالی میں آپ لوگوں کو کچھ امپورٹنٹ انفارمیشن قرآن کے نزول کے بارے میں اور اس کا انٹروڈکشن دوں گی، اور اس کے بعد ہم تفسیر سٹارٹ کریں گے سورۃ الفاتحہ سے. تو اب نیکسٹ سیشن کے بعد کیا ہوگا، آپ کا ٹیسٹ 1 ہوگا. تو اگر آپ رجسٹریشن نہیں کرائیں گے تو آپ ٹیسٹ 1 ڈیلے ہو جائے گا آپ کا. تو جتنا جلدی رجسٹریشن کروا لیں آپ کے لیے اتنا اچھا ہے. اسائنمنٹ کب تک سبمٹ کرنا ہے؟ رجسٹریشن کروا کے آپ اپنے اسٹوڈنٹ اکاؤنٹ میں لاگ ان کر کے آپ اپنا اسائنمنٹ وہاں پر اپلوڈ کر دیں گے. ٹھیک ہے،
اس کی ڈیٹ نہیں ہے لیکن آپ کے کورس کمپلیشن کے لیے وہ اسائنمنٹ سبمیشن شرط ہے. تو آپ رجسٹرڈ اسٹوڈنٹ اپنے اسٹوڈنٹ اکاؤنٹ میں اس کو اپلوڈ کریں گے, اور لسنرز آپ کے لیے کبھی بھی آپ واٹس ایپ پہ جو ہے شیئر کر سکتے ہیں. اچھا, آپ پوچھ رہے ہیں کہ کلاس سنتے وقت کون سی چیزیں ساتھ میں رکھیں اینڈ آیت ٹرانسلیشن کیسے ہم بنائیں بک میں. دیکھیے, میں آج آپ کو ایک PDF شیئر کروں گی انشاءاللہ تعالی. تو آپ اس کو جب پرنٹ کروائے, میں پتہ کر کے بتاتی ہوں کہ کون کون سے سٹیز میں آئی تھنک کہ پرنٹ ابھی پاسبل نہیں ہے کیونکہ حالات ایسے ہیں, آنا جانا سب کا بہت مشکل ہے. تو آپ کو میں PDF دیتی ہوں, تو اس کو آپ اپنے گھر کے پاس کوئی بھی, یعنی اتنی چھوٹی ہے وہ کہ آپ گھر پر اگر پرنٹر ہے تو بھی پرنٹ کر سکتے ہیں, یا پھر اگر گھر کے پاس کوئی پرنٹنگ شاپ ہے تو آپ وہاں پرنٹ کروا لیجئے. لیکن بیچ میں اس کے جو ہے آپ کیا کریے, ایک ایک پیج کے بیچ میں بلینک یا رولڈ پیجز ڈالیے تاکہ آپ اسی میں جو ہے نوٹس بنائیں. ٹھیک ہے, اور کلاس میں آپ پین رکھیے, اور یہ پارا جو ٹرانسلیشن والا ہے جیسے جیسے سنتے جائیں ویسے ویسے نوٹس میں وہاں پر آپ جو ہے لکھتے جائیے اور نوٹس بناتے جائیے. آئی تھنک کافی ڈسکشن ہو گیا. اگر بعد میں بھی کوئی چیز ہے تو پھر آپ واٹس ایپ کے اوپر کمنٹ کر سکتے ہیں یا پھر اس کلاس پہ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیے, آئی ول اینڈ دا سیشن ہیئر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا